ترجمہ سورہ بقرہ پہلا پارہ 7واں رکوع۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس نکلے اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق کہ جان لیا ہر ایک نے اپنے مشرب کو، اپنی گھاٹ کو، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللّہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھیلاؤ زمین میں فساد۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس دعا فرما دیجئے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، کہ نکال دے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، من بقلها، اس کی ترکاریوں میں سے، وقثائها، اور اس کی ککڑیاں، وفومیها، اور مسور، وعدسیها وبصلیها، اور پیاز، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا کہ بدل دیا ان لوگوں نے اس کو، کہ تم بدلے میں چاہتے ہو اس کے مقابلے میں جو ادنا ہے وہ بہتر ہے، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اترو یہاں سے، فإن لکم ما سألتم، پس بلا شبہ تمہارے لیے وہ جو تم نے سوال کیا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ڈال دی گئی تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت، وباءوا بغضب من اللہ، اور بڑھا دیا گیا اللہ کا غضب، ذالک بانہم کانوا یکفرون، وہ اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کر دیا کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ وہ ہے کہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے زیادتی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں، اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں کن باتوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ جو لوگ مسلسل تفسیر کے اندر حاضر ہیں، یہ گزشتہ ہفتے موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وادی تیہ کے اندر 40 سال تک بھٹکایا، اور ان کے کھانے کا اور ان کے پینے کا اور ان کے لباس کا انتظام غیبی طور پر فرمایا، یعنی ان کے کھانے کا انتظام ایسی جگہ سے فرمایا کہ جہاں سے انسان کا تصور میں نہیں جا سکتا، پانی کا انتظام بھی فرمایا، سائبان کا انتظام بدلیہ کی شکل میں، اور لباسوں کے انتظام اس طرح سے فرمایا کہ جسم کے ساتھ ان کے لباس بڑھ رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے ایک بات کہی، ان کی جو دل کی چاہت تھی اور تمنا یہ تھی کہ ہم سامنے والے ملک کو فتح کر لیں اور ہم وہاں پر چلے جائیں، اپنی سلطنت کو واپس لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ بات کہی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو ایک شرط کے ساتھ جانا
کہ وہاں پر جاتے وقت میں تمہاری طبیعت کے اندر کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ، کوئی اپنا انانیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عجز، انکساری اور تواضع کے ساتھ جانا۔ اور تمہاری زبان پر ایک لفظ جاری ہونا چاہیے، حتتن۔ اور حتتن کے کیا معنی آتے ہیں؟ حتتن کے معنی آتے ہیں مغفرت، حتتن کے معنی آتے ہیں بخشش، توبہ۔ یہ تمہاری زبان پر جملہ ہونا چاہیے، اور یہ جملہ اس بات کی دلالت کرے گا کہ تمہیں اپنی پچھلی غلطیوں پر تمہیں توبہ چاہیے، پچھلی غلطیوں پر معافی چاہیے۔ پورا جملہ نہ کہنا کہ ہمیں معاف کر دے، بس صرف اتنا کہنا کہ حتتن، معافی، توبہ، بخشش۔ اس کے معنی آتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے توبہ چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، اپنی غلطی، اپنی نافرمانی کا اقرار کر کے ہم تجھ سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ لیکن طبیعت کے اندر آخر درجے کی شرارت، آخری درجے کی کیا ہے، ہیرا پھیری تھی۔ فرمائے کہ انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل دیا جو لفظ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ تم اپنی زبان پر ایک لفظ کہنا، حتتن، انہوں نے اس کی جگہ بدل کر دیا حنتتن، یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ اس کے معنی یہ، ان کی مراد یہ تھی کہ ہم گیہوں اور اناج چاہتے ہیں، دانہ، اناج، یہ اس سے مراد تھی۔ اور یہ جملہ ان کے بدلنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ تمسخر کرنا چاہتے تھے، اللہ کے کلام کے ساتھ تمسخر کرنا چاہتے تھے، مذاق کرنا چاہتے تھے، کھلواڑ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اللہ کے کلام کی توہین کی جائے، اہانت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کسی بھی طرح کا کھلواڑ کیا جائے، اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان ظالموں نے اس لفظ کو ہی بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب آیا اور فرمایا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ نے آسمان سے ان کی پکڑ نازل فرما دی، عذاب نازل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب معاملہ یہاں سے آگے پہنچا تو فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آیا ان کو اس وادی تیہ کے اندر، ایک زمانہ وہ بھی آئے کہ ان کو پانی کی ضرورت پڑی۔ اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کس طرح سے ہم نے پانی کا انتظام کیا۔ قرآن کریم بیان فرماتے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے، کیا کہا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ سے پانی طلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ کے اندر جو عصا ہے، اس عصا کو سامنے والی پہاڑی پر مارو۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ عقل قبول نہیں کرتی، لیکن رب العالمین کو آنے والی انسانیت کو ایک پیغام دینا تھا، ایک سبق سکھانا تھا آنے والی انسانیت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے اور دنیا کا نظام اس کے کچھ اور ہے۔ دنیا کا نظام تو یہ کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی کام بغیر سبب کے نہیں ہوتا، یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہر کام کے لیے یہاں پر سبب چاہیے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ سبب کا پیدا کرنے والا ہے۔ جو چیز انہونی ہوتی ہے، جس چیز کو انسان کی عقل قبول نہ کرے، جس چیز کو انسان کا تصور میں نہ آئے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طور پر پیدا فرماتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ راہیں کھول دیتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا وہاں سے نکلنا اور فرعون سے نجات پانا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب نکلے تھے تو دریائے نیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 راستے پیدا فرمائے کہ یہاں پر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو سامنے والی پہاڑی پر مارو، قرآن کہتا ہے کہ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 12 کیوں پھوٹے، 11 کیوں نہیں نکلے، 13 کیوں نہیں نکلے، یہ 12 ہی کیوں نکلے؟ فرمایا یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہیں اور اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔
اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ اصل نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ ان کا نام عربی میں یعقوب ہے اور عبرانی زبان میں جس زمانے میں یہ زبان بولی جاتی تھی ان کے زمانے میں عبرانی زبان بولی جاتی تھی، اس بنیاد پر ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، نہیں بنی یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹوں کو صاحب اولاد بنایا، ان کے خاندان بسے اور ایک بڑا خاندان ہر ایک کے پیچھے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انصاف کا معاملہ فرمایا کہ کسی کو پانی کے گھاٹ پر پانی پینے کے لیے یا کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہونی پڑے، ایک دوسرے سے مقاتلہ نہ ہو، ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 خاندانوں کے لیے 12 چشمے پیدا فرمائے۔ قرآن بیان فرماتا ہے کہ فنفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے دے دیے اور آگے فرمائے کہ کل اناس مشربہم، پھر ان میں سے ہر ایک نے جان لیا، ہر ایک قوم نے جان لیا، ہر ایک جماعت کے لوگوں نے جان لیا، کہے کو مشربہم، اپنی گھاٹ کو پہچان لیا، اپنی پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اپنے مشرب کو پہچان لیا، اور ان سے کہا رب العالمین نے کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے۔ یعنی جو تمہیں پانی کا انتظام کیا ہے تصور نہیں کر سکتے، مٹی کو کھود کر پانی نکالا جاتا ہے، لیکن پہاڑوں کے درمیان سے پتھروں کے اندر سے پانی نکل آئے، یہ سب رب کے کرشمے اور رب کی قدرت کے نظارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ پانی بھی اللہ تمہیں پلا رہا ہے اور یہ کھانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھلا رہا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی دی ہوئی جو ہے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم سے آخر میں صرف ایک مطالبہ ہے، انعامات سارے تمہارے اوپر ہیں، تمہارے اوپر بدلیوں کا سائے کا انتظام کیا، تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، تمہارے کپڑوں کو حکم یہ دے دیا کہ جیسے جسم بڑھتا رہے گا ویسے ہی تمہارے کپڑے بڑھتے رہیں گے، لیکن اللہ کا تم سے ایک مطالبہ ہے۔ وہ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اس زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، اس زمین کے اندر خرابی نہ کرو، جس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ پر بیان فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اس زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو کیا ہے؟ ایک سسٹم کے تحت چلایا ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ایسا بندہ ہوا نظام ہے، ایسا بنایا ہوا نظام ہے، ایسا سسٹم ہے کہ ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جو نظام قرآن کریم نے بیان فرمایا، قرآن فرماتا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ دنیا کا نظام جس سے چلتا ہے وہ چاند اور سورج سے چلتا ہے۔ جب سورج نکل آتا تو دن روشن ہو جاتا ہے، جب چاند نکل آتا تو رات تاریک ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ چاند کی جب چمک پڑتی ہے، فرمایا کہ رات کے اندر آتا ہے چاند، دن کے اندر سورج آتا ہے، اور دونوں کو بیان فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، ایک منٹ آگے پیچھے نہیں۔ جب اللہ نے حکم دے دیا کتنی رفتار سے چلنا ہے، کتنی دیر سورج کو رہنا ہے، کتنی دیر چاند کو رہنا ہے، سارا نظام اللہ نے ایک نظام، ایک سسٹم کے تحت بنایا ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا وہاں پر وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اس نظام کے سدھر جانے کے بعد، کیونکہ اس دنیا کے اندر بڑا بگاڑ آیا، بڑا فساد پھیلایا گیا، انبیاء علیہم السلام آتے اور لوگوں کو سمجھاتے سوارتے، لوگ چلے جاتے، انبیاء علیہم السلام کا دور گزر جاتا اور دوسرے نبی آتے، وہ اصلاح کرتے، آخر میں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو ایسے زمانے کے اندر بھیجا گیا، ایسے دور کے اندر مبعوث کیا گیا جس دور کو دور جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عرب کے بدوؤں کے نام سے اس دور کا یاد کیا جاتا۔ ایسے بگڑے ہوئے سماج میں، ایسے بگڑے ماحول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاشرے کی ایسی اصلاح فرمائی، ایسی اصلاح فرمائی، معاشرے کو ایسا بنایا، ایسا سنوارا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اپنے دور کی مثال اور اپنے دور کی کیا ہے پوری امت کو ایک سبق دیا اور فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس سے منسلک زمانہ، پھر اس سے منسلک زمانہ۔ اشارہ اس طرف تھا کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما ہیں،
جو آپ کی صحبت میں بیٹھ گیا، جس نے آپ کے اوپر ایمان کو قبول کر لیا، جس نے آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول کر لیا، اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا اور اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کی زندگی کو سنوار دیا۔ اور فرمائیں کہ اس کے بعد جو دور اگلا آئے گا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کا دور جو صحابہ کا دور ہے وہ بھی پاکیزہ دور ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا دور تابعین کا دور ہے، پھر تبع تابعین کے دور کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی شہادت نہیں دی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس زمانے میں اللہ کے بندے نہیں تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس زمانے میں کوئی اللہ کے سامنے رونے والا، مغفرت طلب کرنے والا نہیں تھا، سارے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ وہ زمانہ اتنا بگاڑ کا نہیں تھا، لیکن جس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس زمانے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کی، وہ معاشرہ اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا، اتنا شاندار ماحول تھا، اتنا شاندار ماحول تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک شہادت دی کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم، اگر میرے دور کے صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ قرآن نے اسی کو کہا کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، اس زمین کی اصلاح ہونے کے بعد، اس نظام کے سدھر جانے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آنے کے بعد، قرآن کی تعلیمات اترنے کے بعد، رب العالمین کے کلام کے نزول کے بعد، اس روئے زمین پر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی منمانی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ کی کتاب یہ کسی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے عالم کی کتاب ہے، ساری انسانیت کے لیے کتاب ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے ان هو الا ذکر للعالمین، ہم نے اس کتاب کو نصیحت بنایا ہے تمام عالم کے لیے۔ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ یہودیت کا ماننے والا ہو، عیسائیت کا ماننے والا ہو، مجوسی کا ماننے والا ہو، تمام مذاہب کے لیے اللہ کی ایک ہی کتاب ہے، جو کتاب اللہ کی عظیم الشان کتاب قرآن مقدس ہے۔ وہی کتاب ایمان والوں کو پیغام دیتی ہے، وہی کتاب یہود والوں کو پیغام دیتی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ اگر کوئی انسان عیسائی مذہب کا ماننے والا، جس نے اب تک اپنے آپ کو عیسائیت کے مذہب پر زندہ رکھا، یہودیت کے مذہب پر زندہ رکھا، مجوسیت کے مذہب پر زندہ رکھا، اگر آج بھی وہ قرآن مقدس کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیتا ہے، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لیتا ہے اور اپنے آپ کو بنانے کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کریم بیان فرماتا ہے اللہ کی کتاب ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، اللہ نے اس کتاب کو سارے عالم کے لیے نصیحت بنا کر کے بھیجا۔ اور جو اس کتاب کو لے کر کے آئے ہیں، جس کے اوپر یہ کتاب قرآن مقدس نازل کی گئی، جس کے اوپر یہ قرآن مقدس نازل کیا گیا، اللہ کی یہ پاک کتاب، فرمائے کہ وہ ذات پورے عالم کے لیے رحمت ہے، جس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ عالمی رسول، عالمی کتاب لے کر کے آئے ہیں، اللہ کی پاک کتاب ہے۔ قرآن کریم نے یہیں پر مطالبہ کیا ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہاں صرف مطالبہ بات یہاں تک بنی اسرائیل تک ختم نہیں ہو جاتی، جو مطالبہ رب العالمین کا بنی اسرائیل سے تھا وہی مطالبہ مجھ سے اور آپ سے ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنے مزاج کے اندر خیر پیدا کریں، اپنے مزاج کے اندر سے شر کو ختم کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے جملوں سے، کہیں ایسا نہ ہو میرے معاملات سے، کہیں ایسا نہ ہو میری بد اخلاقی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے معاملات، میری غیر امانت داری سے کہیں پر فساد پیدا ہو جائے۔ اپنے مزاج کے اندر اصلاح کا مزاج بنائیں، اپنی بھی اصلاح ہونی چاہیے اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کے مزاج میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی زبانی طور پر کوئی جملہ ایسا کڑوا کسیلا کہہ دیتے ہیں جو سامنے والے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ سامنے والے کی عزت کا خیال نہیں، بس انہوں نے اپنا ایک نشہ چڑھا تھا، اس نشے کے اندر آ کر کے کوئی بات کہہ دی، لیکن سامنے والے کے دل کو چھو گئی، اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اسے احساس تک نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی بات کو ارشاد فرمایا تھا، اسی بات کی تعلیم دی تھی۔ نبی علیہ السلام کا آخری زمانہ ہے، آخری دور ہے، حضور پاک علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے قریب ہیں۔ آپ نے دو ہی نصیحتیں فرمائی تھی،
تھی، کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ، ایک بات یہ فرمائی تھی، دیکھو نماز کا خیال رکھنا، اپنی زندگی میں نماز نہ چھوڑنا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ سلاح المؤمنین، نماز مومن کا ہتھیار ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اور یوں فرمایا تھا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، جو انسان اپنی پیشانی کو رب کے آگے جھکاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو میرا امتی نماز پڑھے گا مجھے ٹھنڈک پہنچائے گا، اور جو نماز چھوڑے گا وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن نماز ایسی ہونی چاہیے جیسی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ فرمایا کہ بعض مرتبہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، نہ جاننے کی بنیاد پر، مسائل نہ معلوم ہونے کی بنیاد پر، قرآن و حدیث سے تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر، اپنے ائمہ کے پاس، اپنے علماء کے پاس، اپنے حفاظ کے پاس جو دینی مزاج رکھتے ہیں ان کے پاس نہ بیٹھنے کی بنیاد پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم منمانی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو سیکھ کر کے پڑھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جس نماز کو ہم پڑھتے ہیں برکت کے لیے، جس نماز کو ہم پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جس نماز کو ہم پڑھتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جس نماز کو ہم پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو وہ نماز ہمیں بد دعا دے کر کے جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو نماز بے ڈھنگے طریقے پر پڑھی جائے، اس کے اصول و آداب کا خیال نہ رکھا جائے، سنتوں کے مطابق نہ پڑھی جائے، من مانی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، فرمائے کہ وہ نماز جب مکمل ہوتی ہے تو فرمائے کہ نماز کے اندر سے جو آواز آتی ہے، جو نماز کے اندر کی جو آواز ہے وہ یہ ہوتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ نماز کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے بھی ایسے ہی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کر دی۔ میں بات آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آخر وقت میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ پہلا جملہ فرمایا تھا الصلاۃ، اور دوسری بات فرمائی تھی کہ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ جو تمہاری رعیت پر رہتے ہوں، تمہاری نگہبانی میں رہتے ہوں، جن کو اللہ نے تمہارا ذمہ دار بنایا ہے، جن کے اوپر جو تمہارے حکموں کے مطابق کام کرتے ہوں، کہیں اپنے جملوں سے، اپنے بدسلوکی سے، اپنے کسی معاملے سے ایسا نہ کر دینا کہ تم ان کے دل کو تکلیف پہنچا دو اور ان کے دل کی کیا کھیر بکھر جائے اور تمہیں معلوم تک نہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے یہ حالات رہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کی پکڑ آئے گی، اور اگر تم نے ماتحتوں کا خیال کیا، حقوق العباد کا مکمل خیال کیا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی، اپنی ذات سے کسی کو پریشان نہیں کیا، اور پھر تمہارے اعمال کے اندر جو حقوق اللہ ہیں ان کے اندر کمی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دوسری بات بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ وہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی سوال ہو تفسیر سے متعلق تو کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں یہ جو فرعون تھا، فرعون تو یوسف علیہ السلام کی جو حکومت تھی، کیا یہی سلطنت تھی وہ؟ پھر دھیرے دھیرے کر کے فرعون آگے بعد میں بنی اسرائیل میں قابل ہو گیا۔ ہاں یہی پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، پیچھے سے چلتی آ رہی ہے نا۔ جی جی۔ یہی دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا، معلوم کرنا چاہ رہا ہے وہ میرے ذریعے کہ موزے ہوتے ہیں چمڑے والے موزے، جی تو کیا اس کا ہاتھ پھیرنے سے خالی وضو ہو جاتا ہے، مطلب نماز ہو جاتی ہے، ہاتھ پھیر لیں، باقی عادت ہو لی ہے وضو کے، اور آخر میں ہاتھ پھیر لیا اس پہ موزوں پہ اور ایسی نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کا کیا مسئلہ ہے بتا دیجیے۔ سوال یہ کیا کہ چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک بات ہے کہ اگر کوئی مقیم ہے، یعنی اپنے گھر پر رہتے ہوئے 24 گھنٹے کے اندر اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے، اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیاں ہاتھ کی اس طرح سے اوپر کی 3 انگلیاں لے کر کے پیر کی جو 3 انگلیاں انگوٹھا اور اس کے برابر 3 اوپر، تو اس طرح سے اوپر کو کھینچ لیں، یہ مسح کا طریقہ۔
اور اگر اس طرح سے اگر پوری اس سے نہ کر سکے تو صرف سیدھا ہاتھ دے کر کے اوپر سے مار دے، یہ بھی اس کا مسح ہو جائے گا۔ لیکن مسافر آدمی 3 دن 3 رات کر سکتا ہے، اور مقیم آدمی جو اپنے گھر پر رہتے ہوئے کر رہا ہے وہ 24 گھنٹے کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی فجر کی نماز میں روزہ 24 گھنٹے بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ چاہتا ہے کہ بس میں دن کے لیے نمازوں کے کر لوں، تو فجر کی نماز میں وضو کرے اور موزے پہن لیں، اور اس کے بعد میں عشاء تک ان پر مسح کر سکتا، رات کو اتار دے، اگلے دن پھر پہن لیں، یہ طریقہ ہے۔ اور تو کوئی سوال نہیں، دعا کرا دیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة، اللهم لك الحمد حمدا كله ولك الشكر شكرا كله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ یہ قرآن مقدس پڑھا اور سنا گیا ہے، اے اللہ اس میں جانے سے انجانے سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہیں سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا الہ العالمین۔ اے اللہ جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین۔ جو لوگ جس لائن سے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار حلال روزی نصیب فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہر ایک کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہر ایک کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، جو مقروض ہیں قرضے میں دبے ہوئے اللہ خزانے کے غیب سے اللہ ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جو بن بیاہ کے بچی بیٹھی ہیں اللہ ان کے مناسب رشتے عطا فرما، اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں اللہ نکاح کے انتظامات خزانے غیب سے مکمل فرما یا الہ العالمین۔ جو بیمار ہیں سب کو شفا جسمانی و روحانی نصیب فرما، سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری بستیوں کے اندر دینداری کا ماحول پیدا فرما، ہمارے گھروں کے اندر دینداری کا ماحول پیدا فرما، 5 وقت نماز پڑھنے کا ماحول پیدا فرما یا الہ العالمین۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا